بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة النساء آیت نمبر 36. اس کی تلاوت ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم و مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ اور ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرو جو قرابت دار ہے، ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. والجار الجنب، اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی اور پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وصاحب بالجنب، اور جو تمہارا کولیگ اور ساتھ رہنے والا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بندے یعنی جو تمہاری ملکیت میں یا تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ہر اس شخص سے جو کہ تکبر کرنے والا ہے اور فخر کرنے والا ہے. یہ اس سورہ کی آیت نمبر 36 ہے. آیت نمبر 34-35 میں ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں جو ایک انتہائی مقام اور انتہائی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے کیسے نمٹا جائے، کس طرح سے ان کے درمیان اصلاح ہو سکتی ہے، وہ تمام طریقے سابقہ آیات میں ہم نے پڑھ لی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو اس سورہ میں حقوق سے متعلق پڑھا، شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق، مالی حقوق، ازدواجی حقوق، وراثت کے حقوق، اسی طرح سے ہم نے حرمت کے متعلق بھی پڑھا، کون سے رشتے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، سب چیزیں ہم نے پڑھ لی. اسلام جو دین ہے یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا ہی کامل ہے، بہت اکمل ہے. یعنی اسلام ہمیں ایک ایسا بیلنس، ایک ایسا توازن دیتا ہے جو کہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان اور بندوں میں بھی تمام بندوں کے درمیان ایک بہترین توازن ہمیں عطا کرتا ہے. دیکھیے، شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات، شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات کی خرابی، اس کی اصلاح کا ذکر کر کے چھوڑنے دی بات، اس لیے کہ اگرچہ شوہر اور بیوی کا رشتہ و تعلق سب سے قریبی ہے لیکن زندگی گزارتے ہوئے صرف یہی تو تعلق نہیں ہے، اور بھی بہت سارے رشتے ہیں اور بھی بہت سارے تعلقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت اور مودت کو پیدا کرنے کی ہدایات تھیں، ان کے بعد اس ٹاپک کو مزید کھول دیا کہ تمہارے احسان کا دائرہ کار صرف کسی ایک یا دو تک محدود نہیں ہونا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کا احسان کا دائرہ کار کسی ایک ذات تک محدود ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دوستی اور محبت صرف کسی ایک شخص کی حد تک محدود ہو جاتی. اسلام یہ محدود اور لمیٹڈ سوچ رویہ اس معاملے میں نہیں دیتا. اسلام میں بڑی وسعت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے گھر میں صرف اور صرف بیوی کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب جو بیوی کہے گی اس کے اکارڈنگ ہوگا سب کچھ. اور کچھ اس کے برعکس بھی ہیں جو شادی ہونے کے بعد بھی صرف اور صرف اپنے والدین کی بات کو سنتے ہیں، والدین میں سے بھی یا والد صاحب کی یا والدہ محترمہ کی، اس کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے.
اسی طرح ہمارے دوست احباب میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا قریب کا دوست ہوتا ہے، دوستی لگانے میں خاص طور پر جب اسلام پر ہم ہیں تو دوستی اور محبت مودت اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہم کسی ایک شخص کے ساتھ اتنے محدود ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسے کے قابل صرف یہ ایک شخص ہے. اچھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی ہمیں یہ لگے کہ سب سے زیادہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ شخص ہے، لیکن نیکی، خیر خواہی، مودت، محبت اللہ کے نام پر، دین کی بنیاد پر یہ کسی ایک سے تو نہیں ہوتی ہے. جو شخص بھی اسلام کے دائرے میں ہوگا، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، اور جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جتنا بعمل ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہی زیادہ بہترین ہونا چاہیے. تو اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ تو نیکیوں، اجر اور ثواب کے وہ سلسلے ہیں جو کبھی نہیں ختم ہونے والے. تو اسلام ہمیں سب کے حقوق سکھاتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کے جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی ایک کے حق کو مد نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے. گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے، ایک کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے. کسی جگہ پر گھروں میں بہن بھائیوں کے سلسلے میں معاملات خراب ہیں، والدین اولاد کے سلسلے میں معاملات خراب ہیں، شوہر اور بیوی کے سلسلے میں معاملات خراب ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر شادی کے بعد والدین اور بیوی میں توازن کی سمجھ نہیں آتی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی شخص اس طرح کی شکایت لے کے آ رہا ہوتا ہے اور خاصا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، والدین اور اپنی بیوی کے درمیان کیسے توازن کروں. اگر بیوی کا حق دینے کی کوشش کرتا ہوں، والدین نہیں مجھے چھوڑتے. والدین کی طرف توجہ کرتا ہوں تو بیوی وہ معاملہ خراب کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق متعین کیے ہیں، اس کے مطابق چلنا ہوگا. ہمارے اندر اگر خیر کی وسعت نہیں ہے تو ہمارے اندر خیر کے معاملے میں بخل اور تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی ایک چیز پر خیر کو بند نہیں کر دینا چاہیے. حقوق اور فرائض کے سلسلے میں کسی ایک شخصیت پر رک نہیں جانا چاہیے. یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا. اب ہم دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا. کیسے پچھلی آیات میں شوہر اور بیوی کے متعلق معاملات تھے، ان کو طے کرنے کے بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. کیا مطلب؟ شوہر اور بیوی کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی گزشتہ آیات میں، وہ عبادت تھی یا نہیں؟ عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرتے رہو. شوہر اور بیوی کے سلسلے میں تمام تعلیمات ان کو ماننا عبادت ہے. اس کے فوراً بعد کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ. کیوں؟ اس لیے کہا کہ اپنی تمہاری عبادت اور تمہاری اللہ کی فرما برداری صرف شوہر بیوی اور اسی کے معاملے میں بند ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ اللہ کی عبادت کے اور بھی سلسلے، راستیں، صورتیں، احکامات، حقوق اور فرائض تم پر باقی ہیں بھی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سارے معاملات اور احکامات ایسے ہیں جن میں تاکید بیان کی گئی ہے، لیکن ہر چیز ایک لیول پر نہیں ہے. جس طرح سے رشتوں میں، نعتوں میں اونچ نیچ ہے، کوئی بہت قریب ہے، کوئی اس کے بعد ہے، کوئی دور ہے. سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک کے والدین ہیں، سب سے زیادہ قربت کا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اسی طرح یعنی جب رشتوں میں حسن سلوک میں سب برابر نہیں ہے، اسی طرح سے احکامات بھی سب برابر نہیں ہیں. کچھ فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، اور کچھ مکروہ ہیں، اور کچھ حرام ہیں. ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی کافی تھا. لیکن ساتھ جب یہ کہا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اہل علم نے اس سے ایک قاعدہ نکالا
اسلام میں سب سے زیادہ تاکیدی حکم وہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک چیز کے کرنے کا حکم ہو اور اس کے برعکس اس کے اپوزٹ چیز سے روک دیا جائے. یہ سب سے زیادہ تاکیدی حکم ہوتا ہے اسلام میں. اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور اسی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ ہی اس کی ضد سے اس کے اپوزٹ چیز سے روک دیا گیا کہ شرک بھی نہ کرو. اس کا مطلب ہے اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ تاکیدی حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک نہیں کرنا. اور یہی پوری شریعتوں کا مدار اور محور ہے. یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی. اسی کی بنیاد پر مارکا خیر و شر ہمیشہ سے وقع ہے. اسی کی بنیاد پر آدم اور ابلیس میں فرق ہے. اسی کی بنیاد پر مومن اور مسلم اور فاسق اور فاجر میں اور مسلم اور کافر میں فرق ہے. اسی کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو جہاد کا حکم دیا اور اسی کی بنیاد پر قربانیاں ہوئیں. اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا. کچھ لوگوں کو شہادتیں دی, کچھ لوگوں کو فتوحات دی, کچھ لوگوں کو ان کے مال جانوں کے ذریعے سے آزمایا گیا. ساری چیز اور سارا محور ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دوسرے جگہ پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تاکیدی حکم ہوا ہے کہ جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے کہ کرو اور اس کی ضد اور اس کے جو برعکس چیز ہے اس سے منع کیا جائے, لیکن کسی اور مقام پر منع کیا جائے, فوراً اسی جگہ پر نہ ہو. یا کسی چیز کا بار بار حکم دیا جائے اور اس کی ضد سے بار بار روکا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہم چیز ہے. اسلام کسی چیز کے بارے میں کسی زیادہ مرتبہ کہہ دیں تو وہ اہم چیز ہوتی ہے. اسی طرح علم نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یا اسلام میں قرآن و حدیث میں کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی ضد سے نہیں روکا گیا کسی بھی جگہ پر, اس جگہ پر بھی اور الگ بھی, جیسے یہاں پر فوراً ہی منع کر دیا گیا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک چیز کا حکم تو دیا گیا لیکن اس کے جو برعکس چیز ہے وہ اس سے روکا نہیں گیا, کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا. ایسے جتنے بھی احکامات ہیں اسلام میں وہ مستحب کے درجے پر ہوتے ہیں غالباً, اور ہر وہ چیز جس سے روکا گیا اور اس کے اپوزٹ چیز کا حکم نہیں دیا گیا, ایسی تمام چیزیں اسلام میں عموماً مکروہ کے درجے پر ہوتی ہیں. باقی فرض اور حرام یہ تو چیزیں واضح ہوتی ہیں اور کئی اعتبار سے بیان کر دیا جاتا ہے. تو عمومی حکم یہ دیا گیا کہ دیکھو شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اگر تم نے قبول کر لیا تو اب وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنی ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, اللہ تعالیٰ کی ذات اور وجود میں کچھ بھی نہیں. اب آگے اسی عبادت کو مزید کھولنا گیا. اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے کہ بات ماننا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا, اور اس کرنے میں اور اس بات ماننے میں دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک انتہائی تعظیم, نمبر دو انتہائی محبت. انتہائی تعظیم ہمارے دل میں جب ہوگی, بندے کے دل میں اپنے رب کی جتنی تعظیم ہوگی وہ اتنا ہی اس کی نافرمانی سے بچے گا, اور بندے کے دل میں اپنے رب کی جتنی محبت اور تکریم ہوگی بندہ اتنا ہی اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیکھ رکھا ہے, اس کو کہتے ہیں عبادت. جس عبادت میں انتہائی تعظیم نہ ہو اور انتہائی محبت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. اس طرح کی عبادات وقتی ہوتی ہے. اس طرح کی عبادات بندے کو تقوی نصیب نہیں کرتی. جس عبادت میں اللہ کی انتہائی تعظیم اور انتہائی محبت نہ ہو, اس عبادت کو کرنے کے بعد دل میں نور پیدا نہیں ہوتا, دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں ہوتی, ایمان کا بندہ ٹیسٹ نہیں چکھ پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے راستوں کو کھولا اور کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا, اور یہ اس لیے کیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود بخشا اس کا سبب والدین کو بنایا, اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ ہمارے بچپن کے ناز اور نخرے اٹھانے والا کوئی اور نہیں ماں سوائے والدین کے. اور تیسرا یہ اس وقت حکم دیا جا رہا ہے والدین کے متعلق احسان اور سلوک کا جبکہ اولاد جوان ہے اور والدین بوڑھے ہو چکے ہیں.
بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بہت اعلیٰ معیار پر نہ ہوں. سمجھ، سوچ، شعور، برداشت، الفاظ، اقوال، افعال، اس میں کمی بیشی یہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی بھرپور زندگی اس وقت گزار چکے ہیں جب ہم چھوٹے تھے، اور جب وہ اپنی عروج پر تھے تو ان کی ساری توجہ کس پر تھی؟ ہم پر تھی. اور اب جب ہم اپنے عروج پر آئے ہیں تو تب وہ بوڑھے ہیں. اب ظاہر ہے ہماری توجہ بھی ہمارے بچوں پر ہوگی، وہ ایک فطرت ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والدین کو بھی بھولنا نہیں ہو، بالوالدین احسان. اور صرف بھولنا نہیں، یہ نہیں کہا بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور اگر وہ اپنی زیادہ عمر کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر اگر کچھ ایسا ہو جائے کہہ دیں تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. اسلام کی تعلیمات والدین کے سلسلے میں جو بیان کی جاتی ہیں، تو اگر ان تعلیمات پر لوگ چلیں تو دنیا میں کوئی بھی اولڈ ہاؤس نامی کانسیپٹ باقی نہ رہے. اولڈ ہاؤس جہاں پر لوگ اپنے والدین کو دے دیتے ہیں کہ ہم سے ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تو آپ ان کو فلاں جگہ پر رکھ لیں، جو پاکستان میں بھی ہیں، اللہ رحم کرے. تو یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. تو والدین جب جوانی میں تھے تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. تو دونوں کے حقوق ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توازن تب بگڑتا ہے کہ جب ایک طرف بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، نوجوانوں کو کہ آپ کے والدین ہیں، حسن سلوک ہے، سب کچھ ہے، لیکن والدین کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. کبھی چیزوں کے لین دین میں، کبھی گفٹ اور تحفے تحائف دینے میں، کبھی کسی کو قریب کرنے میں. ایک طرف جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت قوانین بتائے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اور اف تک نہیں کہنا، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک والد کو یہ کہا کہ میں تمہارے ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. وہاں اس والد کا ظلم کیا تھا؟ ظلم صرف یہ تھا کہ اس والد نے، وہ سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کو یہ غلام گفٹ کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو، آپ گواہ بن جائیں. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے اور بھی بچے ہیں، اولاد ہے؟ کہا جی ہاں. کہا آپ نے سب کو ایسا ہی غلام دیا؟ کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اب دیکھیں کتنی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم بات نہیں کی. کیسا لگے گا اگر ہمیں کہا جائے، کسی والد کو کہا جائے بھائی میں تمہارے ظلم پر میں نہیں گواہ بنتا. اللہ اکبر. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کہا نہیں میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. تو معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. شوہر بیوی میں ہمیشہ معاملات کی خرابی تب ہوتی ہے جب زیادہ تر شوہر بیوی کو اپنے بارے میں جو اپنے جو حقوق ہیں وہ یاد دلاتا رہتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو احساس نہیں کرتا. یہ بیلنس اور توازن برقرار نہیں رہتا، ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوگا. والدین اولاد کے درمیان بھی اونچ نیچ ہمیشہ زیادہ تر تب ہوتی ہے، یا تو اولاد نافرمان ہو یا پھر والدین کی طرف سے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جا رہا ہو. تو یہ والدین اور اولاد کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ دور رہیں گے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کو سب سے مقدم رکھا، اس کی وجوہات بھی بیان کر دی اور باقی تمام رشتوں نعتوں کے حقوق کو بھی متعین کر دیا. اب دیکھیں جب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس سورہ کی یہ 36 نمبر آیت ہے، ہم کئی آیات جن میں احکامات پڑھ چکے ہیں. یہاں پر آ کر والدین کے احسان کے متعلق بات ہے. اگر کوئی بندہ اسی کو لے لے اور باقی پچھلی تمام چیزوں کو چھوڑ دے تو کیا یہ اللہ کی عبادت ہوگی؟ نہیں، یہ نفس کی پیروی ہوگی. اور اگر بندہ ان تمام چیزوں کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، والدین کے احسان والی بات کو چھوڑ دے، تو کیا وہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا. گاڑی ہے نا، گاڑی جب گاڑی چلتی ہے اس کا عبدالماجد بھائی کلچ، گیئر، ریس، انجن سب کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے. گاڑی کی باہر سے شکل و صورت بڑی اچھی ہے لیکن اس کا کلچ کام نہیں کر رہا ٹھیک سے، تو وہ بہترین گاڑی دکھائی دینے والی ٹھیک نہیں چلے گی.
ایک چیز ٹھیک ہے دوسری خراب. آپ یقین کر لیجئے ہماری زندگی کی گاڑی اللہ کی طرف سے ان حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے، اس کا مجموعہ ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہوگی تو زندگی کی گاڑی اچھی نہیں چلے گی، معاملات کی خرابی ہوگی. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور اس کے بعد بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سب کو مقدم رکھا گیا والدین کو، اور پھر کیا کہا وہ بھی ذی القربیٰ، اور جو قرابت دار ہیں. قرابت دار کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ رشتہ جو والدین کی طرف سے بنے، چچا پھوپھیاں، اور والدہ کی طرف سے خالہ ماموں وغیرہ، آگے ان کی اولاد، یہ قرابت دار ہے. اس میں سسرالی رشتے نہیں ہیں اور اس میں رضاعت کے دودھ کے رشتے نہیں ہیں. اچھا جب اس میں دودھ کے رشتے اور سسرالی رشتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کیا جائے گا اس میں سلوک، یہاں پہ تو نہیں ہے ذکر اس کا. تو ان کا ذکر بڑی جگہوں پر موجود ہے. ایک عام مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کتنی جگہ پر موجود ہے. یہ اصل میں لیولز ہے نا. یہ والدین کے ساتھ احسان، اس کے بعد کون ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اب اندازہ کریں کہ قرابت داروں کے بعد جن رشتوں کا ذکر ہے ان میں یتیم مسکین کوئی بھی ہو، جب کوئی بھی بندہ ہو اس کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے تو وہ لوگ جو کسی ریفرنس سے ہمارے عزیز بنے ہوں ان کے ساتھ احسان نہیں کیا جائے گا. سسرالی ان میں موجود ہے اور ان میں رضاعت کے رشتے موجود ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ قرابت والوں کے حقوق متعین ہیں کچھ، جو قرابت میں نہیں ہیں، قرابت والے جو نہیں ہیں ان کے معاملات الگ ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سب سے مقدم رشتہ تھا اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہی رشتوں سے آگے جو رشتہ ہے اس کا ذکر کیا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور سبحان اللہ، ان سے پہلے کی آیات میں زیادہ تر کن رشتوں کا ذکر تھا؟ شوہر اور بیوی، یعنی سسرالی رشتے. تو یہاں پر قرابت کے رشتوں کا ذکر ہوا. تو قرابت دار ان کو کہتے ہیں. جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو قرابت دار نہیں کہتے ہیں. اور صلہ رحمی بھی جن کے ساتھ، صلہ رحمی جو ایک بہت بڑا عمل ہے وہ جن رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی قرابت دار ہے. کوئی دور کا رشتہ دار اور وہ کہیں آپ ہمارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تو وہ صلہ رحمی کا مقام ہی نہیں ہے. وہ صلہ رحمی کا مقام ہی نہیں ہے. صلہ رحمی کا مقام کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مقام یہ ہے کہ والد اور والدہ کی طرف سے جو رشتے ہوں، اور اس میں بھی مقدم ہے جو والدہ کی طرف سے رشتے ہیں. والدہ کی طرف سے رشتے وہ مقدم ہیں. والیتامی، اور اس کے بعد یتیموں. قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ایک تو حکم ہے اور اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. فوائد میں سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں درازی ہو، میرے نشانات اثر وہ بڑھا دیے جائیں. اس کا کچھ نے اہل علم نے اس کی شرح کی کہ اس کی عمر دراز ہو، کچھ نے کہا کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، اس کی خیر زیادہ ہو. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے. اور یقین کیجئے کہ صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت خیر دیتے ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی. یا اگر وہ دیندار نہیں بھی ہیں تو ان کو دنیا کی خیر ضرور ملتی ہے جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. صلہ رحمی کرنے والے بندے کو دل کی وسعت بھی نصیب ہوتی ہے، جسم کی تازگی بھی محسوس ہوتی ہے، ذہنی کشادگی بھی نصیب ہوتی ہے. اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا اس کے دماغ میں بھی تنگی ہوتی ہے، اس کا ظرف بھی تنگ ہوتا ہے، اس کا دل بھی تنگ ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی خراب رہتی ہے. ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، حکیم اسد اللہ گوندل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف صلہ رحمی ہے، اور صحت کے بہت سارے اصول صرف اور صرف صلہ رحمی سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے دل میں طبی طور پر کچھ ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو خوش کرتے ہیں، اس کو انزائٹی، اس کو ڈپریشن، اس سے نجات دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو بندہ دماغی طور پر صحت مند ہوگا اس کی عمر دراز ہوگی. یہ طب نے پوری تحقیق کے بعد یہ نتیجہ پیش کیا، جو نتیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی اور برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. اس کا یعنی
ہوگا کیسے؟ وہ ہمیں طبی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے ذہنوں میں کشادگی پیدا کرے. اور صلہ رحمی کا مطلب بھی یہ بتایا گیا کہ جو قطع رحمی آپ سے کرتا ہے اس سے آپ جوڑنے کی کوشش کرو، اسے جوڑنے کی کوشش کرو. اور جوڑنے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم خوشی غمی میں شرکت ہو اور خیال رکھا جائے اور مدد کی جائے جب کسی کو ضرورت ہو اور کرنے کے قابل ہو وغیرہ وغیرہ. پھر کہا والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. اور آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی ان کو ملایا، یعنی قریب قریب ہوں گے. اتنا بڑا درجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے نا جس کے والد نہیں ہے، وہ ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے کہ اس بچے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے، اور کوئی دوسرا بھی اس کے احساس کو جان نہیں سکتا. تو جو بندہ اس یتیم کی کفالت یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یہ اتنا عظیم شخص ہے، اتنا عظیم شخص ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کے قریب اس کو جگہ ملے گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے. تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تو یتیم وہ ہمارے کرامت دار ہی ہیں پھر تو اور حق بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ دور کے رشتہ دار ہیں پھر بھی حق زیادہ ہے، اور اگر بالکل رشتہ نہیں ہے تب بھی یتیموں کا حق ہے ان کے ساتھ جیسے ہو سکے حسن سلوک کیا جائے. اسی طرح مساکین کے ساتھ، مسکین اس کو کہتے ہیں جو بندہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی اس کی ضروریات اگر 10 چیزیں اس کی ضرورت ہے تو اس کے پاس 6-7 تو موجود ہوں، 3-4 نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں مسکین. اور جس بندے کی ضروریات میں 10 چیزیں ہیں اور اس کے پاس 7-8 موجود نہ ہوں، 2-3-4 موجود ہوں، اس کو فقیر کہتے ہیں. فقیر مسکین سے زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے. پھر کیا والجار ذی القربیٰ، اور اس پڑوسی کا بھی، اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو قربت والا ہے. یہ جو حکم ہے نا، اس میں ہمارے کم از کم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں شاید 98-99% لوگ فیل ہیں. صرف سمپل سادہ ہمسایہ، اس کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسائے کے بارے میں خیر کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ لگا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے گا. احادیث مبارکہ میں پورے ابواب ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق. کئی احادیث ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے الادب المفرد. اس میں آداب کا بیان ہے، بہت عظیم ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں کئی احادیث ہیں یعنی ہمسائے کے متعلق. ہمسایہ اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی، لیکن اگر وہ ہمسایہ آپ کا دور کا رشتہ دار ہے تو عام ہمسائے سے اس کے حقوق زیادہ ہوں گے، اگر وہ قریبی رشتہ دار ہے تو اور زیادہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترتیب دیکھیں، والدین، اس کے بعد والدین کے تعلق سے جو رشتہ دار ہیں، قرابت والے، یتامہ، مساکین، اور والجار ذی القربیٰ، پڑوسیوں میں سے سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہے جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے. اب آئیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر گھر کی کہانی کیا ہے، خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اللہ اکبر، 2 بھائی ہیں، سگے بھائی، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر دشمنی ان دونوں کی ہے کہ نہیں ایسا؟ اور دشمنی پر دشمنی. ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والجار ذی القربیٰ، کہ پڑوسیوں میں اگر کوئی پڑوسی تمہارا قرابت دار ہے، وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھو. حقوق کا کیا خیال رکھیں گے ہم؟ کیا حقوق ہیں ہمیں؟ کیا ان کو کھلانا ہوگا؟ نہیں، وہ اپنا کھائیں گے. اللہ یہ کہ اگر وہ کوئی محتاج ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں. جب وہ اپنا کھا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرنا ہے، حال چال پوچھنا ہے اور خیر خواہی کرنی، بس، اور کچھ نہیں کرنا. اور یہ اتنی چھوٹی اور معمولی چیزیں ہی لوگوں میں اللہ اکبر ختم ہو جاتی. اور اس کے مقابلے میں تنگ دلی، تنگ نظری، چہروں پر ایسے کرختگی پیدا ہوتی ہے. یہ جو چہروں کی کرختگی، یہ تو ہمارا ویسے ہی نشان بن چکا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان سے ملیں گے نا اتنے سنجیدہ ہوں گے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں بائی پاس کرنے لگے ہیں بھی کسی کا نا, بائی پاس آپریشن کرنے لگے, اتنے سنجیدہ. اور وہ ہوگا کہ پتہ نہیں یار بندے نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا, اتنے سنجیدہ. یعنی آپ کسی سے سلام لیتے ہو, کوئی مسکراہٹ تو یار اپنے چہرے پہ مسکراہٹ تو لے کے آؤ, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ کوئی نواں پاکستان بنانا ہے کیا آپ نے؟ یا آپ نے کرنا آخر کیا ہے جو اتنی سنجیدگی ہے؟ یا تو اقبال کی طرح کوئی شاعری آپ نے کرنی ہو, مفکر آپ بنے ہوئے, یا آپ کوئی فقہی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, یا آپ کوئی بادشاہ اور حکمران ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا فوج کی ترتیب کیسے لگانی ہے. وہ مسکرایا کرو. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق رواه مسلم. کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر اور کوئی نیکی کرنے کے قابل نہیں ہو, کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو تھوڑا مسکرا مسلمان بھائی سے. لیکن وہی مسلمان بھائی آپ کا رشتہ دار ہو, تھوڑا اور مسکرا دو, لیکن زیادہ نہ مسکراؤ وہ کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو کہا والجار ذی القربی, تو یہ سارے لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. واللہ یہ بات کرتے کرتے اتنے کھاتے ذہن میں آ گئے ہیں نا, جوائنٹ فیملی سسٹم کی اتنی لڑائیاں, اتنے جھگڑے, اتنے عجیب و غریب معاملات ذہن میں آ گئے ہیں. کتنے لوگوں, کتنے خاندانوں کے, کتنے گھرانوں کے جو میں جانتا ہوں, جن کو میں نے یہ 20-22 سال میں سنا, دیکھا, مشاہدہ کیا, ان کے درمیان ثالثی کی, ان کے مسائل سنے, اتنے زیادہ اللہ کو باہر وہ اتنے اچھے ہوں گے, اتنے خوش اخلاق ہوں گے, اتنے بہترین ہوں گے, گھر میں آ کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا الجار الجنوب, اور وہ آپ کا ہمسایہ جو آپ کے بالکل پڑوس میں رہتا ہے. جار الجنوب سے مراد آپ کا وہ ہمسایہ, اصل میں ہمسایوں کے بھی کچھ اقسام ہیں. سب سے مقدم اس ہمسایہ کا حق ہے جو مسلمان ہو اور قرابت دار ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو مسلمان ہو قرابت دار نہ ہو, آپ مسلمان ہو. نمبر 3, مسلمان بھی نہ ہو, ہمسایہ ہو آپ کا. کوئی معاشرہ مسلم معاشرہ ہے یا نہیں ہے, اس کو دیکھنے کے لیے آسان سی چیز ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنے ہمسایوں کو پتہ ہے. اگر نہیں پتہ تو آپ مسلم معاشرے کا حصہ نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں اس مشینی دور میں اور پڑھے لکھے دور میں, سو کال پڑھے لکھے دور میں, ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے ہمسایوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ گھر میں اگر اوپر نیچے کے پورشن میں 2 لوگ رہ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طرح سے خیر آگے بڑھنی چاہیے. پھر کہا کہ والجاری الجنبی والصاحب بالجنب, آپ کے پہلو کا ساتھی. صاحب بالجنب, پہلو کا ساتھی, اس سے مراد کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد بیوی ہے. اس سے مراد بیوی ہے. کچھ نے لکھا کہ نہیں, بیوی نہیں, ہر وہ بندہ جو زیادہ آپ کے قریب رہتا ہے, آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا, آپ کے ادارے میں آپ کے ساتھ کام کرنے والا, آپ کے ساتھ سفر کرنے والا, کالج یونیورسٹی میں آپ کا کلاس فیلو, آپ کے ڈیسک پر بیٹھنے والا, یہ ساری مراد ہے. ان کا خاص طور پہ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ جس کے ساتھ سفر کرتے ہیں, جو آپ کے گھر میں, اگر اس سے مراد بیوی لے لی جائے, شوہر بیوی, آپ مجھے بتائیں کہ اگر شوہر بیوی کا آپس کا تعلق احسان والا نہ ہو, خیر والا نہ ہو, تو ان دونوں کی زندگی خراب ہے. اسی طرح کوئی بندہ اپنے آفس میں ہے, آفس کا کولیگ, اس کا اپنے آفس کا کولیگ اگر اس کے موافق نہیں ہے, زندگی عذاب ہے. ایک یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں, ایک کلاس میں بیٹھنے والے, پڑھنے والے, وہاں آپ کے بینچ پر بیٹھنے والا, آپ کے ڈیسک پر ساتھ بیٹھنے والا, اگر وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کی یونیورسٹی لائف کا وہ سمیسٹر, وہ کلاس گئی. تو کہا کہ جو آپ کا رفیق سفر ہے, جو آپ کے ساتھ رہنے والا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں اسلام نے کہاں چن کے پوائنٹ کیے ہیں چیزیں, اور آپ دیکھیں انہی چیزوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وصاحب بالجنب وابن السبیل, اور مسافر کو اس لیے کہ مسافر پر اگر مشکل آ جائے, اگر کوئی ایسا مسافر ہے جس پر کوئی مشکل نہیں آئی تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. ویسے تو حسن سلوک کیا جائے گا, اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کو کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک, اس کی مدد کرنا. وما ملکت ایمانکم, اور اللہ اکبر, قربان جائیں اپنے رب کے, کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے. کہا کہ جو تمہارے
جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یعنی تمہارے غلام، تمہارے خادم، تمہارے ماتحت کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آخر میں جو آپ کی باتیں اور نصیحتیں تھیں ابن ماجہ میں ہے وہ یہ تھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان کا خیال رکھنا، یعنی غلاموں کا۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ہر اس شخص سے جو مختال ہے، یعنی متکبر ہے، فخورا اور فخر کرنے والا ہے۔ مختال اور فخور دونوں ہی تکبر ہے، فخر بھی تکبر ہے اور مختال بھی تکبر ہے۔ مختال اصل میں کہتے ہیں وہ متکبر جس بندے کا تکبر اس کے فعل میں ہو، اس کی چال ڈال میں ہو، اس کے انداز میں، طور طریقے میں ہو۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں نا، تو گھوڑے کی چال بڑی متکبرانہ ہوتی ہے۔ گھوڑے کو گھوڑا اس لیے کہتے ہیں وہ متکبرانہ چال چلتا ہے۔ تو جو بندہ متکبرانہ انداز اختیار کرے گا اپنی چال ڈال میں، اپنے رویے میں، اپنے جیسچرز میں، وہ مختال ہے۔ فخور کس کو کہتے ہیں؟ جو باتوں میں تکبر کی بات کرے۔ تو مختال ہوتا ہے وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کسی نے اس کو یوں میں بیان کیا، مختال وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور فخور وہ ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور کچھ نے کہا کہ مختال سے مراد وہ بندہ ہے جو خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرے، اور فخور سے مراد وہ بندہ جو خرچ کرنے کے بعد تکبر کرے۔ اور اسی کو یہ تعریف کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے بعد کی آیات بخل کے بارے میں۔ تو تکبر کسی بھی طرح کا ہو، کیسا بھی ہو، وہ ممنوع ہے۔ کسی بھی طرح کا تکبر، بات چیت میں ہو، انداز میں ہو، چال ڈال میں ہو، کسی بھی طرح کا تکبر۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ایاک والاسبال فإن الاسبال من المخیلہ، تم اپنی شلوار، تہبند، ٹراؤزر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے باز رہو، کیونکہ یہ مخیلہ یعنی تکبر سے ہے، یہ رویہ تکبر پر مبنی ہے۔ آپ نے نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے، اور ان لوگوں کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت نہیں کریں گے، اور جن سے اللہ محبت نہ کرے ان کے پاس باقی کیا رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس آیت سے ثابت ہوئی۔ کچھ گروہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شروع سے، ابھی تو وہ کم ہے الحمدللہ، ان لوگوں نے اللہ کی محبت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ ان میں معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اور اشاعرہ میں سے معطلہ ہیں۔ معطلہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ صفت نہیں، اس کا کوئی اور معنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ محبت ہوتی ہے دو ہم جنس لوگوں میں، یا دو ان لوگوں میں جو مقام و مرتبہ میں تھوڑے اونچ نیچ کے ساتھ برابر ہوں، والدین کی اولاد سے، شوہر کی بیوی سے، بھائیوں کے آپس میں۔ خالق اور مخلوق کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے دماغ میں سوچی، اور اس کے پہلے یہ بات جو سوچ ہے وہ بھی غلط ہے، اور اس سے جو نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی غلط۔ تو پھر محبت سے مراد کیا؟ اجر و ثواب دینا۔ اچھا جی، اللہ جس کو اجر و ثواب دیں گے اس سے اللہ نفرت کریں گے؟ محبت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے، محبت کریں گے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ دو جو ہم پلہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر تھے، آپ نے کہا کہ یہ جو احد ہے، یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی جوڑ ہے دونوں میں؟ اسی طرح انسان سے جانور محبت کرتے ہیں، انسان سے جانور محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو پالتو جانور ہوتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں، جان نشاور کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اونٹ اس قدر خطرناک جانور ہے، لیکن اپنے مالک اور اپنے جس کے ساتھ اس کو لگاؤ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی بہت صحرا میں ٹھنڈی ہوا ہو تو وہ اونٹ اپنے نیچے اپنے مالک کو سلاتا ہے اور خود ہوا کو برداشت کرتا ہے، اس کو ہوا نہیں کرنے دیتا۔ اونٹوں کی صفات کے بارے میں یہ چیز۔ تو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح سے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ آگے کی دو آیات ان میں کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں،
لیکن ان میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ متکبر لوگ کون سے ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بخل کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات تک خرچ کرنے سے پہلے یہ ہیں بختال، اور ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا. اور بخل کرنا بدترین چیز ہے، مومن بخیل نہیں ہو سکتا. جو بندہ بخیل ہے نا واللہ اس میں خیر کی بہت کمی ہوگی. اور کچھ اگر بخل ان چیزوں میں ہے جو جہاں پہ خرچ کرنا فرض ہے تو وہاں پر بخل کبیرہ گناہ ہوگا، اور جہاں پر خرچ کرنا افضل ہے وہاں پر بخل گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہت ساری خیر سے اس کو محروم کر دے گا. تو خرچ کرنے کے جیسے مراتب ہیں، بخل کے بھی اسی جیسے مراتب ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ظالم ہیں، خود بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بخل کرو، ان کو بھی کوئی چیز خرچ نہیں کرنے دیتے. اور تیسری جو آیت ہے، آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے بخل کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے، اسی طرح سے وہ لوگ جو بخل تو نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ احسان کا رویہ، احسان جتلانے کا رویہ. خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں. تو یہ دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخل سے بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ کر لیں جو چیزیں اس آیت میں ہمیں بتائی گئیں، اور وہ چیزیں جو اس آیت کی روشنی میں جن سے دور رہنے کا ہمیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں دور کر لیں اور ان آیات اور احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. وہ عمل کرنا ان کو بجا لانے کی صورت میں ہو، یا وہ عمل کرنا ان چیزوں سے بچنے کی صورت میں جن چیزوں سے روکا گیا.